اور مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ ہم یہاں پر اس جلسے میں اپنے نبی پر درود پاک پڑھیں گے۔ ہمارا ایمان کہتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث یہ بتاتی ہے، مصطفیٰ کریم مدینے سے بیٹھ کے ہمارے اس جلسے کو، ہمارے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، ہمارے درود و سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ آئیے کچھ سننے سے پہلے اپنے نبی پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ محفل سجائی گئی ہے غوث اعظم کی میلاد منانے کے لیے، غوث اعظم کا ذکر کرنے کے لیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے سنتے ہیں۔ میرے غوث اعظم ابھی اپنے امی جان کے شکم میں ہے، ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہے۔ غوث اعظم کی شان کیا ہے سنیں۔ غوث اعظم اپنی امی جان کے شکم میں ہے۔ غوث اعظم کی جو امی ہے ان کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، ام الخیر فاطمہ ہے، وہ غوث اعظم کی امی ہے۔ جب بھی کوئی اپنے کام کیا کرتی تھی، جب بھی گھر میں کام کیا کرتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ وہ 18 پارے کی حفظانی تھی، وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ جب بھی کوئی کام کرتی اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضرت غوث اعظم ابھی اپنی امی جان کے شکم میں ہے، ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، قرآن پاک کو سنا بھی کرتے ہیں۔ میرے غوث اعظم کی شان دیکھو، غوث اعظم ہے ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر سے قرآن پاک سن بھی رہے ہیں اور قرآن پاک کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ جب غوث اعظم دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، ان کی امی جان انہیں مدرسہ بھیجتی ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مدرسے سے دور رکھتے ہیں، پہلے دنیا کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کی تعلیم بعد میں ہو، پہلے دین اسلام پڑھایا جائے، دین کی تعلیم دی جائے۔ حضرت غوث اعظم کو ان کی ماں نے بھیجا کہ جاؤ دین اسلام کی تعلیم حاصل کرو۔ جب حضرت غوث اعظم کو حافظ صاحب نے پڑھایا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت غوث اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اتنا پڑھا۔ اس کے پڑھنے کے بعد چلتے چلے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا پارا پڑھ رہے ہیں سیقول السفہاء من الناس، تیسرا پارا پڑھ رہے ہیں تلک الرسول، چوتھا پارا پڑھ رہے ہیں لن تنالوا البر، پانچواں پارا پڑھ رہے ہیں والمحسنات، چھٹا پارا پڑھ رہے ہیں لا یحب اللہ، جہاں تک کہ آٹھواں پارا پڑھ رہے ہیں، نواں پارا پڑھ رہے ہیں، 10واں 11واں 12واں، جہاں تک کہ غوث اعظم نے 18 پارا پڑھا ہے۔ قد افلح المؤمنون، 18 پارا غوث اعظم نے پڑھا ہے۔ 18 پارا جب میرے غوث اعظم نے پڑھ لیا ہے، استاد صاحب کہنے لگے بچے بیٹے تم یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آئے ہو، یہاں پر تم ہم سے پڑھنے آئے ہو یا یہاں پر پڑھانے آئے ہو، یہاں پر پڑھنے آئے ہو یا یہاں پر پڑھانے آئے ہو؟ یہ شان غوث اعظم کی ہے کہ ابھی ماں کے شکم میں ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن غوث اعظم نے 18 پارا حفظ کر لیا ہے۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، اولیاء کرام ہمارے جلسے کو سنتے ہیں، میرے غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں چاہتا نہیں ہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ میرا معلوم یہ چلا کہ غوث اعظم جب چاہتے ہیں تب ان کے نام لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء کرام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہلو، ہاں معلوم یہ چلا کہ ہم یہاں پر جلسہ کر رہے ہیں، اپنے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے غوث اعظم بغداد کے تاجدار ہیں، وہ بغداد سے ہمارے اس جلسے کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ شان میرے غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ جس طرح میں تمام نبیوں میں نبی ہوں، جس طرح میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، تمام نبیوں میں اعلیٰ مقام رکھتا ہوں، اسی طریقے غوث اعظم ایک ایسا ولی ہوگا، ایک ایسا بندہ ہوگا اللہ کا، ایسا مقبول بندہ ہوگا کہ جسے اللہ تعالیٰ تمام ولیوں کا سردار بنا کر کے
بھیجے گا. میرے غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا ہے دنیا میں اپنی ماں کے شکم سے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بن کر کے بھیجے ہیں. کیونکہ ولی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ولی وہبی ولی ہوتا ہے, ایک فطری ولی ہوتا ہے, ایک کسبی ولی ہوتا ہے, ایک ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت سے نواز دیتا ہے. ایک وہ ولی ہوتا ہے. اور ایک ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو تعلیم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رہتے ہیں, جب وہ نگاہ کرم کرتے ہیں تو وہ ولی بن جاتا ہے. اور ایک ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر کے آتا ہے. اور ہمارے غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ میرے غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ سے وہ اللہ کے ولی بن کر کے آئے ہیں دنیا پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.